اب میں ان کے بعد ایک تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ عیسیٰ بن عبداللطیف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ایک تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع، رواه مسلم۔ حاضرین مجلس، مشفق اساتذہ اکرام، نوجوانان ملت، بزرگوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے فکر آخرت۔ محترم دوستو، ہم اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں اسے دنیا کہتے ہیں۔ ہماری منزل دنیا نہیں بلکہ ہماری منزل آخرت ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے، نشو و نما پائے، جوان ہو، بوڑھا ہو اور مر جائے۔ انسان دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اس کائنات میں رہ کر، اس دنیا میں رہ کر ایسی زندگی کے لیے سامان مہیا کرے جو زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، جو زندگی یا تو بہت عیش و عشرت کی ہوگی یا بہت تکلیف و مصائب کی ہوگی، جہاں آخری ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے، کچھ وقت کی ہے، اور جو کچھ وقت کی زندگی ہے اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ تیاری ہے، اور جو زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ ہمارے پاس کل قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا تیاری ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا تیاری ہے؟ پل صراط سے گزرنے کی کیا تیاری ہے؟ آج ہم آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا ہی میں مست ہے۔ ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کاروبار، بزنس، پراپرٹی کے چکر میں دن رات لگا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں فرمایا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولو، کہ تم سب لوگ جان لو یہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل و تماشا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ یعنی شہادت کی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس لوٹی۔ یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اسی طرح دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اسی طرح آخرت کی نعمتیں باقی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اگر دنیا کی عمر 1000 سال ہی کیوں نہ ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، جیسا کہ انگلی پہ لگے ہوئے پانی کی عمر سمندر کے پانی کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر کتنی کم ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کافرین لوگ قیامت کی سختیوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی کے لیے ہی ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس دن وہ اسے یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں ایک پہلا یا پچھلا پہر ٹھہر کر آئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، جس دن ان کو یعنی ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو ایک مختصر بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختصر زندگی دی ہے اس میں ہمیں اس کی اطاعت کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں آخرت میں اس کی نعمتیں ملیں۔
मोहतरम दोस्तों, दुनियावी जिंदगी तो इंतहाई हकीर और घटिया सी चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के जरिए उसकी हकारत को बयान किया। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिया की जानिब से आ रहे थे और आपका गुजर एक बाजार से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की एक टीम, एक जमात भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक बकरी के मुर्दार बच्चे को देखा जिसके कान भी छोटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कान को पकड़ा और फरमाया, अय्युकुम युहिब्बु अन हाज़ा लहू बिदिरहमिन, कि तुम में से कौन है जो इस बकरी के मुर्दार बच्चे को एक दिरहम में लेना पसंद करेगा। तो लोगों ने कहा, मा नुहिब्बु अन लना बिशैइन, कि हम पसंद नहीं करते कि हमें किसी भी चीज के बदले में मिले। वमा नस्नउ बिही, हम इसका क्या करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुहिब्बूना अन्नहु लकुम, क्या तुम पसंद करते हो कि ये तुम्हें फ्री में मिल जाए। तो लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर ये जिंदा होगा तो भी इसमें एक ऐप था कि इसके कान छोटे थे, अब तो ये मुर्दा है, हम इसका क्या करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाहि ललदुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम, जिस तरह ये बकरी का मुर्दा बच्चा तुम्हारे नजदीक इंतहाई हकीर, इंतहाई घटिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के नजदीक दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर है। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सक़ा काफिरन मिनहा मिन शरबति माइन, कि अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक पानी का घूंट भी ना पिलाता। यानी दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। आज हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने काफिरों को बहुत माल और दौलत दे रखा है। क्या अल्लाह ताला ईमान वालों से मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह ताला ईमान वालों से मोहब्बत तो करता है। काफिरों को माल इसलिए दिया गया कि दुनिया सिजनुल मोमिन, कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, वो जन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए जन्नत है। इसी वजह से ये काफिरीन लोग ईमान वालों का दुनिया में मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, काफिरों के लिए दुनियावी जिंदगी मुज़य्यन कर दी गई, इसलिए वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, उन्हें ये मालूम ही नहीं, उन्हें ये खबर ही नहीं, ये ईमान वाले कल क़यामत के दिन उनके ऊपर यानी जन्नत में होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। मोहतरम दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि कल क़यामत का दिन होगा, दुनिया का खात्मा हो जाएगा, अल्लाह की अदालत होगी, वहाँ हिसाब और किताब लिया जाएगा। हमने उसके लिए क्या तैयारी की, हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की। और असल में अल्लाह ताला ने इस जिंदगी हमें इसलिए दी कि हम आखिरत की तैयारी कर सके। अगर हम और आप इस दुनिया में रहकर आखिरत को नहीं संवारेंगे, अगर हम और आप इस दुनिया में रहकर आखिरत की भलाई के लिए कुछ नेक अमाल नहीं करेंगे तो क्या हमारी आखिरत ऐसे ही संवर जाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने ये जो हमें मुख्तसर सी जिंदगी दी है, हमें उसमें आखिरत की तैयारी करनी होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन, और जिस शख्स का इरादा आखिरत का हो और जैसी कोशिश आखिरत के लिए होनी चाहिए वो भी हो, वहुवा मुमिन, और ईमान वाला भी हो, फौलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिशों की अल्लाह ताला के यहाँ कदरदानी की जाएगी। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला से डरो और हर नफ्स को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कल के लिए उसने क्या सामान जमा किया। यानी उसे ये सोचना चाहिए कल क़यामत के दिन उसका हिसाब और किताब होगा, उसके लिए क्या नेक अमाल जमा किए उसने। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मौत आ जाए, क्योंकि हर नफ्स को मौत का मजा चखना ही है और किसी को नहीं मालूम कि उसकी मौत कहाँ आएगी। इसलिए मौत से पहले जो जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है उसमें हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। वरना आज अगर हम अपनी जिंदगी मस्ती और ऐश परस्ती में गुजार दे और इस दौरान इस धोखे में पड़े रहे, कभी नेकी और तौबा करने का तो बहुत वक्त पड़ा है, और इसी दौरान उसकी मौत आ जाए तो उससे बढ़कर सियाबख्ती और बदकिस्मती
بدی اور کیا ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دے رکھا ہے موت سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو سوائے افسوس اور پچھتاوے کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی. اس لیے ہر انسان کو آخرت کی فکر کر لینی چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. ہر شخص کو صرف دنیا کی فکر ہے. بیٹے کی پڑھائی کا معاملہ ہے تو ایک باپ کو فکر ہے، بیٹی کی شادی ہے تو فکر ہے، گھر بنانا ہے تو فکر ہے، کاروبار میں ہم دن رات فکر کرتے رہتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھا جائے، کیسے سب سے بڑا مالدار بن جائے. تو آپ ہی بتائیے دنیا کے لیے اتنی محنت، دنیا کے لیے اتنی فکر، تو پھر آخرت کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑے گی. آج بغیر محنت کے دنیا نہیں ملتی تو آخرت کیسے مل جائے گی؟ اور یہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. بس جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو یہی شخص اصل میں کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل و تماشا ہے. محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا تعلق دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے کہ جب چلنے چلتے وہ تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا، یعنی قسم کھائی کہ وہ اپنی بیویوں کے ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے سے کمرے میں الگ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ زمین پر ایک چٹائی کے اوپر تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس صرف ایک جن کا ایک تکیہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو مجھے رونا آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا آپ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، دنیا کی کیا کیا نعمتیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جواب دیا اما ترضى ان تكون له الدنيا ولنا الاخرة. کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اور یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی الفت و محبت نہ تھی، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشوں کو مد نظر رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں بھی عطا کر دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں سوچا، آخرت کی فکر کی، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی جواب دیا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے کام میں اتنے مشغول، دنیا کو حاصل کرنے میں اتنے مشغول کہ ادھر فرض نمازیں چھوٹ رہی ہے، دین کے احکامات چھوٹ رہے ہیں اور ہمیں کچھ پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقى، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اپنی موت کے وقت رونے لگ گئے تو لوگوں نے کہا ما یبکیک، آپ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک ایسے سفر میں جا رہا ہوں جہاں میرے پاس زاجرہ بہت کم، یعنی نیکی بہت کم ہے، اور میرے اترنے کی گھاٹی بہت سخت ہے، یعنی جنت کی طرف یا پھر جہنم کی طرف. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ جب عذاب کے
آیت پڑھ رہے تھے تو وہ اتنا روئے کہ آپ سے وہ بیمار ہو گئے اور لوگوں نے آپ کی عیادت کی. قال عمر بن الخطاب سورة الطور إلى أن بلغ إن عذاب ربك لواقع فبكى واشتد حتى مرض وعاده. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ ان عذاب ربک لواقع پر پہنچے، یعنی آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو اتنا روئے کہ وہ بیمار پڑ گئے اور لوگوں نے آپ کی بیمار پرسی کی. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. محترم دوستو، عقل مند انسان تو وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی فکر کرتا ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.